وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب۔ 10ویں پارے کے شروع میں اللہ رب العالمین نے جنگ بدر اور اس کی فضیلت اور اس کے حالات کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کو جس دن یہ عظیم الشان معرکہ مسلمانوں کے اور کافروں کے درمیان ہوا، اللہ نے اس دن کو یوم الفرقان قرار دیا ہے کہ یہ وہ پہلا دن ہے کہ اس میں اسلام جو ہے وہ باقاعدہ غالب ہو کر نمایاں ہوا ہے، اور حق اور باطل کا فرق ہوا ہے، حق غالب ہوا ہے، باطل مغلوب ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے قرآن کریم میں جگہ جگہ موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ عطا کریں گے، تو باقاعدہ مسلمانوں کو زمینی غلبہ حاصل ہوا، تھوڑی تعداد کے باوجود، کم وسائل کے باوجود۔ تو اللہ نے اس کو یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں ملی، اللہ نے اسے یوم الفرقان قرار دیا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ جنگ بدر اللہ نے کروائی ہے۔ جنگ بدر اصل میں بڑے عجیب حالات میں ہوئی تھی، باقاعدہ طے شدہ جنگ نہیں تھی، یہ طے نہیں تھا۔ مسلمان بھی جب نکلے مدینہ منورہ سے تو وہ جنگ کے، لڑائی کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام، منادی عام کروائی تھی کہ جی ہم نے جنگ کرنی ہے، ہم نے جہاد کرنا ہے اللہ کے راستے میں، سب نکلیں، ایسی بات نہیں تھی۔ بلکہ شروع میں مسلمانوں کو پتہ لگا کہ یہاں سے قریش کا تجارتی قافلہ گزر رہا ہے مدینہ منورہ کے قریب سے، تو چونکہ قریش سے مسلمانوں کی دشمنی تھی مستقل، قریش کی وجہ سے مسلمانوں کو اپنے گھر بار، مال و دولت سے ہاتھ دھونا پڑے، تو مسلمان جب بھی قریش کا کوئی قافلہ گزرتا مدینہ منورہ کے قریب سے تو مسلمان ان کو آرام سے جانے نہیں دیتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی آپ کے جاسوسوں کے ذریعے کہ مدینہ منورہ کے قریب سے کافروں کا بہت بڑا تجارتی قافلہ گزرنے والا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ ہم نے اس تجارتی قافلے کو گزرنے نہیں دینا، آرام سے ہم نے ان کو روکنا ہے، ان کے مال کو لوٹنا ہے۔ تو مسلمان جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے۔ اسی طرح وہ قافلہ، اس کے ساتھ اتنے لوگ نہیں تھے کہ اس قافلے کی بہت اچھے طریقے سے حفاظت کر سکتے اگر ایک بڑا لشکر اس قافلے پہ حملہ کرتا۔ تو پھر جب ان کو پتہ لگا کہ مسلمان مدینہ منورہ سے نکلے ہیں تو ان کو بھی پہلے اطلاع مل گئی، وہ مدینہ منورہ کے قریب سے وہ نہیں گزرتے تھے، قریب سے گزر ہی نہیں سکتے تھے، وہ مدینہ منورہ کے کافی دور، تقریباً 100-150 کلومیٹر کے فاصلے پر بدر کے مقام سے انہوں نے گزرنا تھا۔ تو وہ مدینہ منورہ سے تقریباً 100-150 کلومیٹر کا مقام ہے۔ مسلمان جب نکلے مدینہ منورہ سے تو مسلمانوں کو پہنچتے ہوئے بھی ابھی کافی ٹائم لگنا تھا، کئی دن لگنے تھے۔ تو وہاں سے ایک نمائندہ، ایک ایلچی انہوں نے مکہ مکرمہ بھیج دیا کہ جی مسلمان ہم پہ حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ تو وہاں سے پھر 1000 جوانوں کا اور کیل کانٹے سے لیس اور پھر ڈھول ڈھمکے سے لے ایک شراب اور اکڑ کے ساتھ وہ نکلے، انہوں نے کہا ہم مسلمانوں کو تہس نہس کر دیں گے۔ تو یہ جو جنگ ہوئی یہ باقاعدہ کوئی طے شدہ کوئی دن مقرر کر کے نہیں ہوئی، یہ بس اللہ نے ایسے حالات بنا دیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم آپس میں ایک وقت طے کرتے تو تم وقت مقررہ میں اختلاف کرتے، ممکن ہے جنگ ہو ہی نہ پاتی۔ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن اللہ نے ایک کام کرنا تھا،
اللہ نے یہ جنگ کروانی تھی، اللہ کی حکمت بالغہ یہ ہوئی، اللہ کے علم اور حکمت اور اللہ کے فیصلے اس طرح کر کے وقوع پذیر ہوئے کہ یہ جنگ ہو کر رہی۔ نہ مسلمانوں کا ارادہ تھا، نہ کافروں کا ارادہ تھا۔ شروع میں مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنا دی کہ 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت کے بارے میں اللہ نے تم سے وعدہ کر لیا، یا تو اگر تمہارا تجارتی قافلے سے مٹ بھیڑ ہوگی، لڑائی ہوگی، تو ان پر تم غالب آؤ گے، اور دوسری صورت میں اس تجارتی قافلے کی حمایت کے لیے، حفاظت کے لیے مکہ مکرمہ سے جو ٹھاٹھے مارتا لشکر آ رہا ہے، اگر وہ لشکر تمہارے بالمقابل آ گیا تو اللہ تمہیں اس پر بھی فتح دے دیں گے۔ اب مسلمان چونکہ لڑنے کے ارادے سے نکلے نہیں تھے، ان کا زیادہ دل یہ تھا کہ دونوں میں سے ایک کا تو اللہ نے وعدہ کیا تھا، ان کا دل یہ تھا کہ ہمارا تجارتی قافلے سے ٹکراؤ ہو۔ تجارتی قافلے سے ٹکراؤ ہونے میں ان کو ظاہری طور پہ 2 فوائد نظر آتے تھے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ کتنے حفاظتی پہرے دار ہوں گے، اگر 50 60 100 بھی ہو گئے، 200 بھی ہو گئے، مسلمان جو ہیں وہ ان سے زیادہ تھے، 300 313 14 کے قریب۔ اب قافلوں کے ساتھ تو پورا لشکر نہیں جاتا، ان کے ساتھ تو 50 60 100 اتنے حفاظتی پہرے دار ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی کوئی بہت اچھے ہتھیار، بہت اعلیٰ ہتھیار وغیرہ اس طرح کر کے نہیں ہوتے۔ ایک تو یہ تھا کہ ہمارا مقابلہ اس میں بہت زیادہ جو ہیں وہ جنگجو لوگ اتنے زیادہ نہیں ہوں گے، کم ہوں گے، اور دوسری بات ہے اگر ہم اس پہ غالب آ گئے، اور اللہ نے وعدہ کیا تھا تم غالب آؤ گے، تو ہم غالب آئیں گے تو ہمیں مال و دولت بہت زیادہ ملے گا، کیونکہ وہاں پورا تجارتی قافلہ ہے جو مکہ مکرمہ کے ایک تاجر کا نہیں، مکہ مکرمہ کے بہت سارے تاجروں کا سامان لے کر جو ہے وہ دوسرے ملکوں سے، دوسرے شہروں سے وہ لے کر مکہ مکرمہ پہنچ رہے تھے، تو وہاں بہت زیادہ مال و دولت، مال غنیمت ملنے کی توقع تھی، مال غنیمت بہت زیادہ ملنے کی توقع تھی، اور آگے ریزسٹنس کم سے کم کی توقع تھی۔ لیکن اگر کفار کے، مکہ مکرمہ کے کافروں کے لشکر سے مٹ بھیڑ ہوتی، اگر ان سے ٹکراؤ ہوتا، وہ تھے بھی زیادہ، وہ تھے بھی جنگجو، وہ 3 گنا تقریباً مسلمانوں سے، 1000 کے قریب، اور پھر اگر مسلمان ان پہ غالب بھی، اللہ نے وعدہ کیا تھا مسلمان اللہ غلبہ دیں گے، مسلمانوں کا خیال تھا اگر ہم غالب بھی آئے تو ہمارا بھی کافی نقصان ہوگا، اور پھر اگر ہم غالب آ بھی گئے، تجارتی قافلہ تو نکل جائے گا اتنی دیر میں، تو ہمیں ان 1000 لوگوں سے کتنوں کو مال غنیمت ملے گا۔ تو مسلمان جو ہے نا وہ ان کو 2 فائدے نظر آ رہے تھے تجارتی قافلے میں، ایک تو ریزسٹنس کم ہوگی، آسانی کے ساتھ ہمارا غلبہ ہو جائے گا، ہمارا نقصان کم ہوگا، دوسرا مال بہت زیادہ ملے گا۔ لیکن کافروں کے ساتھ اگر کافروں کے لشکر سے لڑائی ہو تو ریزسٹنس بہت زیادہ ہوگی، ہمارا نقصان زیادہ ہوگا، اللہ کا وعدہ ہے، ہمیں اللہ کے وعدے پہ یقین ہے، ہم ہی غالب آئیں گے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اللہ نے وعدہ کیا تھا دونوں جماعتوں میں سے ایک جماعت تمہارے لیے۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، تم پسند کرتے تھے، تم چاہتے تھے کہ وہ جو زخم والی جماعت نہیں ہے، جو کانٹوں والی جماعت نہیں ہے، وہ تمہیں ملے۔ کون سی جماعت جو کانٹوں والی نہیں تھی؟ تجارتی قافلہ، اس کے ساتھ کیل کانٹے کم تھے، پہرے دار کم تھے، مال و دولت زیادہ ملنے کی توقع تھی۔ لیکن دوسری طرف اللہ رب العالمین کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ کی اپنی حکمت بالغہ ہوتی ہے۔ اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی مٹ بھیڑ وہ ٹھاٹھے مارتے لشکر سے ہو۔ اصل چیز یہ نہیں تھی کہ ظاہری طور پہ زیادہ مال ملے گا کہ نہیں ملے گا، اصل بات یہ تھی کہ کافروں کو ایسی شکست ملے۔ پہلی لڑائی تھی مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ، مسلمان اتنے قسم پرسی کے حالت میں تھے کہ گھروں سے نکال دیا، مالوں سے ان کو نکال کر، ان کو اپنے مال گھر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نکلنا پڑا مکہ مکرمہ سے۔ اتنی قسم پرسی میں مسلمان نکلے، اور ابھی 1.5 سال ہی گزرا تھا مدینہ منورہ میں، یہ 2 ہجری میں جنگ بدر ہو گئی رمضان میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ یہ تھی کہ اس ٹھاٹھے مارتے لشکر سے لڑائی ہو، کافروں کے بڑے بڑے سردار اس میں موجود ہوں، پہلا مارکا ہے اسلام کا، یہ مارکا ایک مثال بن جائے رہتی دنیا کے لیے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، مسلمان تھوڑے ہیں ہوتے رہیں، وسائل کم ہیں ہوتے رہیں، اللہ کی مدد ہے، اللہ ہیں ساتھ، اللہ کی طرف سے فرشتے اور دیگر مدد، اللہ تعالیٰ کس طرح مدد کرتے ہیں اللہ نے دکھانا تھا، اور کس طرح جو ہے کافروں کا کلا کما ہوتا ہے۔
ظاہری طور پہ مال و دولت زیادہ ملے نہ ملے، لیکن اس جنگ بدر کی فتح سے مسلمانوں کے دل کتنے مضبوط ہوں گے، دیگر لوگوں کو اسلام کے اوپر کتنا اعتماد ہوگا، اسلام لوگ زیادہ قبول کریں گے، اس کے آفٹر ایفیکٹس، اس کے اثرات میں جو مسلمانوں کو فوائد ملنے تھے وہ اس تجارتی قافلے سے جو ظاہری مال ملنا تھا اس سے ہزاروں گنا زیادہ تھے۔ تو اللہ یہ چاہتے تھے کہ جنگ بدر ہو اور مسلمانوں اور کافروں کے بڑے لشکر کے ساتھ ہو، اور اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی چیز طے نہیں تھی، اگر کوئی چیز طے ہوتی ممکن ہے کہ جنگ نہ ہوتی، ممکن ہے مسلمان پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے، ممکن ہے قریش پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے، لیکن اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ اللہ نے ایسے حالات بنا دیے کہ آٹومیٹک مسلمانوں اور کافروں کو آپس میں لڑنا پڑا بدر کے مقام پر، اور مسلمان 313 جو جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے لیکن ان کو لڑنا پڑا، اور پھر کافروں کو بھی لڑنا پڑا، اور پھر اللہ نے وہ فتح دی کہ آسمان نے دیکھا، زمین نے دیکھا، سب نے دیکھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو فتح دی۔ مسلمانوں کو 13-14 لوگ کام آئے، اور کافروں کے 70 بڑے بڑے سردار جہنم واصل ہوئے، اور 70 بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ قیدی بنے، کافروں کی کمر ہی ٹوٹ گئی۔ ایسی زد پہنچی کہ اس کے بعد کافروں کو پتہ لگ گیا کہ اب مسلمان کوئی ترنے والا نہیں ہے، اب معاملہ وہ نہیں ہے مکہ مکرمہ والا۔ تو یہ یوم الفرقان۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے اس جنگ کے لیے مسلمانوں کی مدد کس طرح کی۔ اللہ نے کچھ چیزیں یہاں ذکر کی ہیں پہلے پیج میں 10ویں پارے کے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے تو اللہ نے کیا کیا، اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، کہ دکھا رہا تھا آپ کو، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دکھا رہے تھے آپ کو کافر لوگ فی منامک قلیلا، آپ کے خواب میں تھوڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا، اور آپ کو پتہ ہے نبیوں کا خواب وحی ہوتا ہے، نبی جو خود خواب دیکھیں وہ بھی وحی ہوتا ہے، اور اگر کسی کے دیکھے ہوئے خواب کی نبی تعبیر کرتے تو وہ تعبیر اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہ تعبیر وحی ہوتی ہے، وہ حق ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خواب دکھایا جنگ بدر ہونے سے کچھ دن پہلے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کافر تھوڑے نظر آئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اگر اللہ دکھا دیتا آپ کو کافر لوگ زیادہ، اگر خواب میں آپ کو کافر زیادہ نظر آ جاتے، لَفَشِلْتُمْ، تو اے صحابہ تم پھسل جاتے، وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، تم جھگڑا کرتے معاملے میں کہ ہم لڑائی کریں کہ نہ کریں، ہم تو لڑنے کے ارادے سے آئے نہیں، اتنے زیادہ لوگ ہیں، ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، ہم کیسے لڑیں گے۔ اصل لڑائی آپ کو بتاؤں ہتھیاروں کی نہیں ہوتی، اصل لڑائی وسائل کی نہیں ہوتی، اصل لڑائی جذبے کی ہوتی ہے۔ اگر جذبہ ہی ہار جائے کوئی جماعت لڑنے سے پہلے، دل سے ان کے اوپر رعب طاری ہوا ہو مخالف جماعت کا، اس نے کیا خاک لڑنا ہے۔ آپ اگر جنگوں میں جو اللہ تعالیٰ کے وعدے، اور اگر آپ قرآن کریم میں پڑھیں تو اللہ تعالیٰ جنگوں میں دو باتیں کرتے ہیں۔ ایک اللہ کہتے ہیں اللہ تمہارے دلوں کو مضبوط کریں، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، ایک تمہارے دل مضبوط کریں اور دوسرا تمہارے قدم ثابت کریں۔ جب دل مضبوط ہوتے ہیں تو قدم بھی ثابت ہوتے ہیں، چاہے تھوڑے ہوں، چاہے ایک طرف 10 گنا کم لوگ ہوں، ایک طرف 10 گنا لوگ زیادہ ہوں، تب بھی اللہ کی جب مدد ہوتی ہے، دل مضبوط ہوتے ہیں، تو تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ جاتے ہیں۔ تو پہلی بات کیا ہوئی کہ کافروں کی کل تعداد کتنی تھی، کافروں کے لشکر کی جنگ بدر میں؟ جی نعمان صاحب، کافروں کی تعداد کتنی تھی جنگ بدر میں؟ 1000۔ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب نظر آیا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر 1000 نظر نہیں آئے، کم نظر آئے، چند 100 نظر آئے۔ آپ کو جو خواب آتا تھا وہی ہوتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی آگے صحابہ کرام کو پہنچانی ہوتی تھی۔ آپ نے صحابہ کرام کو وہی پہنچائی، صحابہ کرام خوش ہو گئے کہ چلو اب ہمیں تجارتی قافلے کی بجائے اس لشکر سے لڑنا پڑ رہا ہے، لیکن وہ لشکر چند 100 ہیں، 500 ہیں، 600 ہیں، جتنے بھی ہیں، چلو 1000 نہیں ہیں، 1500 نہیں ہیں، 2000 نہیں ہیں۔ تو تھوڑا سا ان کو تسلی ہوئی مسلمانوں کو۔ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ زیادہ اللہ آپ کو دکھا دیتے، اصل تعداد وہ دکھا دیتے، یہ اللہ نے معجزاتی مدد کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا وہ تو اتنے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا وہ تو اتنے 100 نظر آ رہے ہیں تقریباً۔ آپ نے جو بتایا آپ نے حق بتایا، اللہ نے آپ کو دکھایا ہی کم، حقیقی آنکھ سے خواب میں کم نظر آیا آپ کو۔
اگر اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ آپ کو زیادہ دکھا دیتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایمان کے مضبوط تھے، جب آپ صحابہ کرام کو بیان کرتے صحابہ کرام میں اختلاف ہو جاتا، نہیں جی ممکن ہے بعض پھسل جاتے، بعض کہتے نہیں ہم تو لڑ نہیں سکتے، ہم تو لڑنے کے ارادے سے آئے نہیں. ولیکن اللہ سلم، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے محفوظ رکھا اس بات سے. اگر دلوں کے اندر یہ بات آ جائے ہمارا دشمن زیادہ تعداد میں ہے تو دلوں کے اندر اختلاف اور ڈر اور خوف آ جاتا ہے. انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ سینے کے بھید جاننے والا ہے. اچھا پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، کہ جب اللہ دکھا رہا تھا تم کو وہ لوگ، اب یہاں کم جمع ہے، جب اللہ تمہیں اے صحابہ دکھا رہا تھا کافر لوگ، اذ التقیتم، جب تم ان سے ملے، جب باقاعدہ میدان جنگ لگا. میدان جنگ لگتا ہے تو میدان جنگ لگنے کے ساتھ ہی لڑائی شروع نہیں ہو جاتی، یہاں صفیں بنتی ہیں، یہاں صفیں بنتی ہیں، رات کو صفیں بنتی ہیں، صفیں بن رہی ہوتی ہیں اور پھر باقاعدہ طبلِ جنگ بجتا ہے تو جنگ شروع ہوتی ہے. اس طرح کر کے یہ نہیں ہوتا، آج تو آمنے سامنے اس طرح کر کے لڑائی نہیں ہوتی، آج تو دور سے گولیوں سے اور میزائلوں سے اور اس طرح کر کے لڑائی ہوتی ہے. پرانے زمانے میں تو دو بدو لڑائی، ہاتھوں سے لڑائی اور تیروں سے لڑائی اور نیزوں سے لڑائی اور تلواروں سے لڑائی ہوتی تھی اور ہاتھوں سے دو بدو لڑائی ہوتی تھی. تو اس میں آمنے سامنے جماعتیں آ جاتی اور آمنے سامنے آنے کے بعد بھی اب ان کو پتہ ہوتا تھا کہ اب طبلِ جنگ بجے گا اور اس وقت ہم نے لڑنا ہے. اس سے پہلے وہ اپنی صفیں درست کر رہے ہیں، یہ اپنی صفیں درست کر رہے ہیں، ایک دن پہلے رات کو یا دن کے شروع میں. تو وہ آمنے سامنے ہوتے تھے، اس وقت کوئی کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچاتا تھا. یہ چیزیں گویا کہ جس طرح ہمارے ہاں آج بین الاقوامی معاہدے ہوتے ہیں اس طرح کی کیفیت ہوتی تھی. اور پھر اس میں کئی دفعہ یہ بھی ہوتا تھا جنگ شروع ہونے سے پہلے 1 بائی 1 کر کے مقابلے بھی ہوتے تھے، 1 مقابلہ، 2 مقابلے، 3 مقابلے. جب وہ مقابلے ہو جاتے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ جنگ شروع ہوتی. تو اب جب مسلمان اور کافر آمنے سامنے ہوئے، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، ابھی مسلمان اور کافر آمنے سامنے ہوئے ہیں، تو جب تم ان سے ملے تو اے مسلمانوں اللہ نے تمہیں کافر لوگ تمہاری آنکھوں میں کم دکھائے. اب جب رات شام کو وہ کافر اکٹھے ہوئے یا دن کے ابتدائی حصے میں کافر اکٹھے ہوئے، مسلمان اپنے صف بنا رہے ہیں، وہ اپنی صف بنا رہے ہیں، تو اس وقت بھی اللہ نے مسلمانوں کو کافر کم دکھائے ان کی حقیقی تعداد سے. اگر اس وقت بھی کافر زیادہ نظر آتے ہیں مسلمانوں کو تو مسلمانوں کو دلوں میں رعب بیٹھ جاتا. اب وہ رعب کئی دن پہلے بیٹھا ہو یا کئی گھنٹے پہلے بیٹھے، لڑنا مشکل ہو جاتا ہے. تو دیکھیے اللہ نے کیسے معجزاتی طریقوں سے، نفسیاتی طریقے سے اللہ نے مدد کی. اللہ فرماتے ہیں جب اللہ تمہیں دکھا رہے تھے اے مسلمانوں کافر لوگ، جب تم نے ان سے ملاقات کی تمہاری آنکھوں میں کم، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور اللہ تمہیں بھی کم کر کے دکھا رہے تھے ان کی آنکھوں میں. یعنی ان کو تم کم نظر آ رہے تھے اور تمہیں وہ لوگ کم نظر آ رہے تھے. تم لوگ 313 تھے، کافروں کو، کافر خود تو 1000 تھے، ان کو مسلمان 313 سے بھی کم نظر آ رہے تھے. یہ 100-150 لوگ ہیں، یہ تو ایک ہلے کی مار ہیں، ایسے ہی ختم کر دیں گے. اب وہ پوری طرح تیار ہیں کہ ہاں ہم نے لڑنا ہے. ورنہ آپ کو بتاؤں کہ کافر لوگ بھی ڈگمگا رہے تھے ہم نے لڑنا ہے کہ نہیں لڑنا. جس طرح مسلمان اصل میں کافر کیوں ڈگمگا رہے تھے، کافر تو پوری تیاری کر کے آئے تھے. اصل میں ہوا یہ کہ جیسے میں نے ذکر کیا، ایک طرف تجارتی قافلہ تھا کافروں کا اور ایک طرف پورا لشکر تھا. جب وہ لشکر وہاں سے آیا نا، اب مسلمان اس گو میں کشمکش میں تجارتی قافلے سے لڑیں کہ اس لشکر سے لڑیں. مسلمانوں میں سے زیادہ لوگ چاہتے تھے کاش کہ ہم تجارتی قافلے سے لڑیں، ہمارا نقصان کم ہوگا، مال زیادہ ملے گا. اللہ نے دونوں میں سے ایک کا وعدہ تو کیا تھا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی، جو اللہ کی طرف سے اشارے آ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ یہ تھے کہ لشکر سے لڑنا ہے. اسی گو میں کیا ہوا کہ وہ لشکر تو، وہ قافلہ تو نکل گیا بچ کر اور وہ لشکر آ گیا. اب وہ جو لشکر آیا تھا بڑے تکبر کے ساتھ، بڑی رعونت کے ساتھ، بڑے وسائل کے ساتھ، وہ شرابیں اور اونٹ لے کر آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے ہم شرابیں پئیں گے اور فتح کے بعد باجے بجائیں گے اور ناچ گانا ہوگا اور اونٹ ذبح کریں گے، دعوتیں اڑائیں گے اور پھر مسلمانوں کا کلا کما کر کے واپس آئیں گے. جب تجارتی قافلہ نکل گیا، اب ان میں سے کئی لوگوں نے کہا کہ ہمیں لڑنے کی کیا ضرورت ہے، تجارتی قافلہ تو نکل گیا، ہم بھی واپس چلتے ہیں، ہمارا مقصد تو پورا ہو گیا، ہمیں لڑنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن اب ان میں سے ان کو کچھ لوگوں نے ورغلایا، نہیں اب ہم آئے ہیں، ابو جہل وغیرہ نے خاص طور پہ، اب ہم آئے ہیں تو اپنی ڈھاک بٹھا کے جائیں گے، اب ہم آئے ہیں تو عیش و عشرت کر کے، فتح حاصل کر کے، موسیقی اور محفلیں کر کے، فتح کے شادیانے بجاتے ہوئے اور مسلمانوں کا کلا کما کر کے جائیں گے.
ان میں بھی کچھ لوگ ابھی گو مکو میں تھے کہ اب لڑیں کہ نہ لڑیں. مسلمان بھی ابھی تک پوری طرح ان کا ذہن کلیئر نہیں ہوا تھا. اللہ نے ایک تو خواب دکھایا, اس کے ذریعے مسلمانوں کا ذہن مضبوط ہو, چلو تھوڑے لوگ ہیں, چلو لڑتے ہیں, اللہ کا وعدہ بھی ہے ہم غالب آئیں گے. اب کافر لوگوں کو بھی جب مسلمان اور کافر آمنے سامنے ہوئے, اب دوسرے مرحلے پر مسلمانوں کو ابھی بھی کافر کم نظر آئے, 1000 سے کم نظر آئے, چند سو, 400, 500, 600, اللہ کو پتہ ہے. مسلمانوں کو ایک اندازہ ہوتا ہے, گننا تو مشکل ہوتا ہے, ایک اندازہ ہی ہوتا ہے. تو وہ اس زمانے کے اندازے بھی بڑے بہتر ہوتے تھے ہمارے آج کے دور میں. تو مسلمانوں کو کافر کم نظر آئے حقیقی تعداد سے, اور کافروں کو بھی مسلمان کم نظر آئے. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے یہ اللہ نے کیا تھا, اللہ جو چاہیں کریں. اللہ مخالف زیادہ ہیں, اللہ میری آنکھوں میں کم دکھا دیں. ہم زیادہ ہیں, اللہ مخالف کی آنکھوں میں ہمیں کم دکھا دیں, زیادہ دکھا دیں. اللہ تو سب کچھ کرنے پر قادر ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے دونوں کو ایک دوسروں کی نظروں میں کم کر دیا. کیوں؟ لیقضی اللہ امرا کان مفعولا, تاکہ اللہ اس کام کا فیصلہ کرے جو پہلے ہی طے ہوا تھا, جو اللہ کے حساب میں پہلے ہی طے تھا کہ وہ ہونا ہے, تاکہ وہ چیز وقوع پذیر ہو کر رہے. ورنہ اگر اللہ تعالیٰ کافروں کو مسلمان زیادہ دکھا دیتے لڑائی شروع ہونے سے پہلے, بعض کافر, اکثر کافر پہلے ہی کہہ رہے تھے ہمارا تو مقصد حل ہو گیا ہے, ہم تو تجارتی قافلے کی حفاظت میں آئے تھے, وہ ہم گویا کہ غالب آ چکے ہیں, مسلمان اس قافلے پہ حملہ آور نہیں ہو سکے, اب اگر ہم واپس پہ چلے جائیں ہم تو گویا کہ ہم فتح یاب ہے. کئی لوگوں کا یہ خیال تھا. اگر ان کو مسلمان زیادہ نظر آتے آمنے سامنے ہو کر, شاید وہ کہتے کہ کیا فائدہ نقصان کرنے کا. کئی لوگ ان میں کہتے کہ آؤ واپس چلیں. لیکن اللہ نے مسلمان کم دکھائے کافروں کو, اچھا یہ تو 50 ہیں, یہ تو 100 ہیں, یہ تو 150 ہیں, یہ تو 1 گھنٹے کے اندر ہم فتح حاصل کر کے فتح کے شادیانے بجاتے ہوئے ہم واپس چلے جاتے ہیں. اللہ چاہتے تھے یہ کام ضرور ہو, اور وہ کام جو پہلے ہی طے تھا کہ ہونا ہے. کیسے طے تھا؟ اللہ کے علم غیب میں, لوح محفوظ میں لکھا تھا کہ اس تاریخ کو, اس وقت جب جو لڑائی ہوگی اس میں مسلمانوں کا غلبہ ہوگا, اور ایسا عظیم الشان اور عظیم النظیر قسم کا غلبہ ہوگا جو رہتی دنیا میں یاد رہے گا. اللہ نے یہ چیز دکھائی تھی. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اللہ کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں. یہ 2 باتیں ہوئیں. اب ایک تیسری بات آپ دیکھیں اللہ نے کیا مدد کی. ایک تو خواب آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, یہ خواب محسوس ہوتا ہے کئی دن پہلے آیا. اس خواب میں کافر کم دکھائے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے صحابہ کرام کو خواب بیان کیا, صحابہ خوش ہو گئے, چلو جی لڑتے ہیں, تھوڑے ہیں یہ, زیادہ نہیں ہے, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے, اللہ کا وعدہ ہے. نفسیاتی طور پر اللہ کا وعدہ بھی تھا, اللہ کی طرف سے فرشتوں کے آنے کا وعدہ بھی تھا کہ 1000 فرشتے آئیں گے. وہ بھی اصل میں ایک نفسیاتی مدد ہوتی ہے. اور پھر اللہ نے کافر کم دکھائے خواب میں, اور پھر جب مسلمان اور کافر آمنے سامنے ہوئے دوبارہ اللہ نے, یہ تو پہلا معاملہ تو خواب کا تھا, نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے, وہ حقیقت کی طرح ہوتا ہے, وہ تو خواب تھا نبی کا. اب اللہ نے مسلمانوں کو ان کی آنکھوں میں بھی کافر کم دکھا دیے حقیقی آنکھوں سے, اور کافروں کو بھی مسلمان کم دکھا دیے. اچھا, اب تیسرا مرحلہ کیا آیا؟ اب جب لڑائی شروع ہوئی, لڑائی شروع ہونے کے بعد اب ایک تیسرا مرحلہ ہے, وہ بھی قرآن میں ذکر ہے. یہ اتنی اہم باتیں ہیں قرآن میں, اللہ تفصیلات میں نہیں جاتے. قرآن اصول کی کتاب ہے, موٹی موٹی باتیں ہوتی, تفصیلات نہیں ہوتی, جزئیات نہیں ہوتی, وہ احادیث میں ہوتی ہیں. لیکن یہ اتنی اہم باتیں ہیں کہ اللہ نے کس طرح اس یوم الفرقان میں مسلمانوں کی مدد کی, اللہ نے ان کو قرآن کریم میں بڑے ہی زوردار انداز میں بیان فرمایا. تو تیسرے پارے میں اللہ یہ بات فرماتے ہیں. تیسرا پھر اللہ نے معجزہ کیا دکھایا؟ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا, تمہارے لیے نشانی تھی 2 جماعتوں میں جو ملی تھیں آپس میں. ان 2 جماعتوں سے مراد جنگ بدر میں مسلمانوں اور کافروں کا لڑنا. فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ, ایک جماعت اللہ کے راستے میں لڑ رہی تھی, کون سی؟ مسلمانوں کی. واخری کافرہ, دوسری کافر تھی قریش مکہ. یرونہم مثلیہم رأی العین, وہ دیکھ رہے تھے ان کو اپنے سے دگنا حقیقی آنکھ سے. اللہ فرماتے ہیں 2 جماعتیں مل گئیں, اب لڑائی شروع ہو گئی. لڑائی شروع ہونے کے بعد اب کیا ہوا؟ اب تیسرا معجزہ ہوا. وہ معجزہ کیا ہوا کہ ایک جماعت اللہ کے راستے میں لڑ رہی تھی جو تھوڑی تھی, ایک جماعت جو بڑی تھی کافروں کی, وہ کافروں کی جماعت تھی. اب وہ کافر لوگ مسلمانوں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے. اب یہاں مفسرین کے خلاف ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں یرونہم مثلیہم رأی العین, وہ دیکھ رہے تھے ان کو اپنے سے دگنا حقیقی آنکھ سے. اس سے مراد ہے کہ کافروں کو مسلمان اپنے سے دگنا نظر آ رہے تھے, اپنے سے دگنا. کیا مطلب؟ کافر کتنے تھے؟ 1000,
مسلمان کتنے تھے؟ 313. لیکن کافروں کو مسلمان کتنے نظر آئے؟ 2000. اپنے سے دگنا، مسلمانوں سے دگنا نہیں. کافروں کو مسلمان اپنے سے دگنا نظر آئے. جب جنگ شروع ہوئی تو کافروں کو ایسے محسوس ہوا یہ تو تقریباً 2000 کا ٹھاٹھے مارتا لشکر ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں نہیں، یہاں یرونہم مثلیہم سے مراد کافروں کا مسلمانوں کو دیکھنا نہیں ہے، یہاں مسلمانوں کا کافروں کو دیکھنا ہے، یا دونوں کا ایک دوسرے کو دیکھنا ہے. یہ مفہوم بھی صحیح ہو سکتا ہے. اب اس صورت میں کیا معنی ہوگا کہ کافروں کو مسلمان اپنے سے دگنا نظر آ رہے تھے، کتنے؟ یعنی 2000. ممکن ہے فرشتے کافروں کو انسانوں کی شکل میں نظر آ رہے ہوں، اور مسلمان خود 313 تھے. یہ کل 1313 یہ تقریباً کافروں کو 2000 کے قریب نظر آ رہے تھے. ممکن ہے فرشتوں کے بغیر ہی، اللہ تو جو چاہے، یہ ہماری آنکھ جو دیکھتی ہے اللہ کے حکم سے دیکھتی ہے، اللہ جو چاہے دکھا دے حقیقی آنکھ سے. اچھا، بعض مفسر کہتے ہیں نہیں، مسلمان کو بھی مراد ممکن ہے یا مسلمان مراد ہوں کہ مسلمانوں کو کافر اپنے سے دگنا نظر آ رہے تھے. یعنی کتنے؟ 626. یہ کب کی بات ہے؟ یہ لڑائی شروع ہونے کے بعد کی بات ہے. پہلے دونوں خواب جو مسلمانوں کو نظر آئے، پہلا خواب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آیا وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو دیکھا تھوڑا. اب جو دوسرا واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے، جب مسلمان کافر آمنے سامنے ہوئے، اب مسلمانوں کو کافر کم نظر آ رہے ہیں، کافروں کو مسلمان کم نظر آ رہے ہیں. اور یہ اللہ نے کیوں کیا؟ تاکہ نہ مسلمان واپسی کا سوچیں. ابھی بھی ممکن ہے کہ کوئی کہتا واپس چلتے ہیں، میدان جنگ سجنے کے بعد بھی کافر کہتے واپس چلتے ہیں. دونوں کو کم دکھائے تاکہ لڑائی ہو کر رہے. اور جب لڑائی شروع ہو گئی، اب دونوں کو دوسرے اپنے سے دگنے نظر آنا شروع ہو گئے. پہلے کافروں کو مسلمان کم نظر آئے، یہ 50 ہیں، 100 ہیں، 150 ہیں. جب لڑائی شروع ہوئی تو 2000. اب جب وہ 2000 کا وہ جو نفسیاتی خوف ہوتا ہے نا، تو ہمت جو پھر انسان کی جب جاتی ہے، تو اصل یہ لڑائی ہمت اور جذبے کی میں پہلے بیان کر چکا ہوں. اصل لڑائی ہتھیاروں کی نہیں ہوتی، نفری کی نہیں ہوتی، اصل لڑائی ہمت اور جذبے کی ہوتی ہے، دل کے مضبوطی کی ہوتی ہے کہ کس کے دل میں رعب طاری ہوا ہے اور کس کے دل کو اللہ نے مضبوط کیا ہے. تو وہ جب کافروں نے دیکھا او ہو یہ تو 2000 ہیں، لڑائی شروع ہونے کے بعد پہلے کم نظر آ رہے تھے 100 150، ان کی ہمت جواب دے گئی. اب وہ کیا لڑے؟ اب ان کے ہتھیار ہی نہیں اٹھ رہے تھے ان سے. اللہ نے جو ہے کس طرح مدد کی. کافروں کو مسلمان 2000 نظر آئے اور مسلمانوں کو کافر کتنے نظر آئے؟ دوبارہ کم نظر آئے، 626. وہ کم نظر آئے، حقیقی تعداد تھا ان کی 1000 تھی. مسلمانوں کو کم نظر آئے اور مسلمانوں کو یہ بھی وعدہ تھا کہ 1000 فرشتوں کا لشکر آئے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نے اللہ کے حکم سے مٹھی پھینکی مٹی لے کر، یہ بھی معجزہ تھا. اور اللہ فرماتے ہیں سورہ انفال، یہ سورہ انفال کا آخری حصہ ہے جو 10ویں پارے میں ہے، اس کا شروع کا حصہ 9ویں پارے کے آخر میں. اللہ فرماتے ہیں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے نبی، وہ جو آپ نے مٹی کی بھر کے پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ تو اللہ نے پھینکی تھی. کیا مطلب؟ پھینکی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھی اللہ کے حکم سے. مراد یہ ہے کہ اس مٹھی کی جو تاثیر ہوئی تھی وہ تاثیر وہ نہیں تھی جو ایک انسان مٹھی پھینکتا ہے اس کی تاثیر ہوتی ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو میں نے مٹھی پھینکی تھی اللہ نے اس میں اتنی تاثیر پیدا کر دی، وہ کسی کافر کو اس نے نہیں چھوڑا، ہر کافر کی آنکھ میں وہ مٹی گئی ہے. اب اس موقع پر کافروں کو نظر آنا بند ہو جائے یا وہ آنکھوں میں مٹی چلی جائے اور یہ پریشانی دیکھنے کی، اور اس موقع پر ان کو مسلمان 2000 نظر آ رہے ہوں، ان کو فرشتے نظر آ رہے ہوں، اب انہوں نے کیا لڑنا تھا؟ اب ان کے حوصلے اور ہمتیں جواب دے گئیں اور مسلمانوں نے کشتے کے کشتے لگا دیے. یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں. اللہ نے اس معجزاتی طریقے سے جنگ بدر میں ایک ہی جنگ میں کتنے معجزے اللہ نے دکھا دیے. جی آپ کچھ کہنے لگے تھے شاید؟ وہ ہو گیا آپ بتا دیے، کیونکہ وہ یہ لاجیکل نہیں بنتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر مسلمانوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کو دگنا دکھا رہے ہیں اور ان کی ہمت جو ہے وہ مطلب کہ ڈاؤن ہو رہی ہے. لیکن آپ دیکھیں اللہ کے کام دیکھیں، جنگ شروع ہونے سے پہلے کافروں کو بھی مسلمان کم نظر آ رہے ہیں، اپنی اصل تعداد سے بھی کم نظر آ رہے ہیں، 300 سے بھی کم نظر آ رہے ہیں. لیکن جنگ وہ اس لیے تاکہ کافر بھی واپس جانے کا نہ سوچیں، تاکہ لڑائی ہو کر رہے. لیکن جب لڑائی شروع ہوئی اب اس وقت کافروں کو مسلمان ڈبل نظر آ رہے ہیں اپنے سے. وہ 3 پارے میں ہے، اپنے سے ڈبل نظر آ رہے ہیں. دیکھیے اللہ نے کس طریقے سے مدد کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنگ کے حوالے سے کچھ ہدایات دی ہیں
کہ اگر کبھی میدان جنگ میں مسلمانوں اور کافروں کا آپس میں ٹکراؤ ہو تو اس موقع پر کیا کرنا چاہیے. وہی بات جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اصل چیز وسائل نہیں ہوتے، اصل چیز تعداد نہیں ہوتی. ایک اصول اللہ نے دوسرے بارے میں بیان کر دیا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں اللہ کے حکم سے. اصل چیز وسائل نہیں ہوتے، اصل چیز تعداد نہیں ہوتی، اصل چیز ہوتی ہے کہ اللہ کی مدد. اور اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ جب انسان اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے، جب انسان اللہ کی بات مانتا ہے. اور عام حالات میں اللہ کی بات ماننی چاہیے. یہ جو میدان جنگ کے جنگی حالات ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ ان میں تقوی اور ایمان اور یہ باتیں کہیں پیچھے رہ جاتی ہیں، ان میں ان باتوں کی اہمیت ہزاروں گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے. اگر ایک بندہ میدان جنگ میں اس موقع پر ایمان، تقوی، توکل اور اللہ پر حقیقی بھروسہ اس کا مظاہرہ کرے تو پھر اللہ کی مدد ایسے آتی ہے کہ معجزے نظر آتے ہیں انسان کو. تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا. اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو احکام دے رہے ہیں. لڑائی کے احکام کیا ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تم کسی جماعت سے تمہاری ملاقات ہو، یعنی لڑائی کے لیے، جب کسی کافروں کی جماعت سے تمہاری ملاقات ہو تو تم نے کیا کرنا ہے آئندہ بھی، اس جنگ بدر میں بھی اور آئندہ بھی تم نے کیا کرنا ہے؟ فثبتوا. تو تم نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے. وہاں اس وقت اب بزدلی کی باتیں، وہ زیادہ ہیں، ان کے پاس ہتھیار زیادہ ہیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں پاکستان اور بھارت کے درمیان اس قسم کی جو ہے وہ حالات بنتے رہتے ہیں کہ جی کبھی وہ بھارت اپنی فوجیں لے جاتا ہے سرحد پہ، کبھی پاکستان. اس موقع پہ کیا کرتے ہیں ہمارے بڑے بڑے چغادری اور ہمارے بڑے بڑے اخبارات اور ٹی وی چینلز، وہ جو ہے نا وہ ان کے ساز و سامان کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. ان کا ساز و سامان اتنا، ان کے پاس اتنے ٹینک ہیں اور اتنے فوجی ہیں اور اتنے ہتھیار ہیں. یہ باتیں کرنے والی نہیں ہوتی ہیں اس موقع پر. یہ باتیں کر کے کیا اپنے لوگوں کا مورال ڈاؤن کرنا؟ اس موقع پر یہ باتیں کرنے والی نہیں ہوتی. اس وقت اب پہلے انسان کو چاہیے کہ انسان کوشش کرے کہ لڑائی کی صورتحال پیدا نہ ہو. انسان کو مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ عافیت رہے، جنگ کی صورتحال پیدا نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرو. واسألوا اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو. لیکن فإذا لقیتموہم، اگر اللہ کی طرف سے اللہ حالات بنا دیں یا اللہ نے حالات بنائے ہیں. مسلمان بھی شاید پوری طرح نہیں چاہتے تھے اور کافر بھی پوری طرح نہیں چاہتے تھے، لیکن اللہ نے حالات بنا دیے. اگر اللہ کی طرف سے حالات بن جائے فإذا لقیتم فاثبتوا، پھر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اب اس وقت مسلمانوں کو اپنی بات، اپنے ہتھیاروں کی بات، اپنے وسائل کی بات وہ بھی کرنی چاہیے اور کہنا چاہیے ہمارے پاس زیادہ ہتھیار ہیں، مضبوط ہتھیار ہیں. اور ویسے اصل چیز مسلمانوں کو تو ہتھیاروں کی اور وسائل کی بات کم کرنا زیب دیتی ہے. اصل تو اللہ کی مدد کی بات کرنی چاہیے. ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے. اور اس وقت پھر یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے کہ کافروں کی طاقت اور کافروں کے وسائل اور اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا جائے. یہ اسٹریٹجی کے خلاف ہوتا ہے. تو فرمایا کہ جب تم کسی جماعت سے تمہاری ملاقات ہو میدان جنگ میں، اس وقت ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے. اور کیا کرنا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرنا ہے. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. آپ کہیں گے جی اللہ کا ذکر کا تعلق میدان جنگ سے کیا ہے؟ یہ تو ایک عبادت اور روزمرہ کے ذکر کی بات ہے. نہیں، روزمرہ میں ذکر کی اہمیت بہت زیادہ ہے. میدان جنگ میں ذکر کی اہمیت اس سے بھی کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے. کیونکہ جنگ ہم نے جو جنگ جیتنی ہے وہ وسائل سے نہیں جیتنی، اپنے قوت بازو سے نہیں جیتنی، اپنی تعداد سے نہیں جیتنی. ہم نے تو اللہ کی مدد سے جیتنی ہے. اور اللہ کی مدد کب ہوگی؟ جب ہم اللہ کو یاد کریں گے، اللہ ہمیں یاد کریں گے. جب ہم اللہ کی بات مان رہے ہوں گے، اللہ ہماری مدد کرنے پر تیار ہوں گے، تو پھر 1000 کیا وہ 10,000 یا لاکھ یا 10 لاکھ کا لشکر بھی ہو تو کیا حیثیت ہے؟ اللہ تو اکیلے ہی کافی ہیں پوری دنیا کے لیے. پوری دنیا کی کیا حیثیت ہے اللہ کے سامنے؟ لیکن یہ اللہ ہماری مدد کرنے پر تیار ہوں، ہم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہوں، ہم اللہ کے نافرمانی کر رہے ہوں، ہم میدان جنگ سے پہلے جو ہیں وہ موسیقی اور نمازیں چھوڑنا اور گانے بجانے اور یہ کام کر رہے ہوں، اور پھر ہم کہیں کہ اللہ کی مدد ہوگی. اللہ کی مدد تو اس طرح نہیں ہوتی. جنگ کے موقع پر ثابت قدمی اور اللہ کا ذکر، اور اس موقع پر اللہ کی بات ماننا بہت ضروری ہے اور اللہ کا ذکر بہت ضروری ہے. اور یہ کامیابی کی نوید ہے، ثابت قدمی کا مظاہرہ اور اللہ کا ذکر. اور یہ ذکر تھوڑا نہیں کرنا، یہ بہت زیادہ کرنا ہے. جنگ کے وقت میدان جنگ میں کافر سامنے ہے، تلواریں چل رہی ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں،
یہ طریقہ کار ہے لڑنے کا۔ یہاں سے علماء نے استدلال کیا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ میں اللہ کے ذکر کے حوالے سے دوسرے پارے کے شروع میں فاذکرونی اذکرکم میں وہاں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ اس کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ بعض علماء نے یہاں ذکر کیا، وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے مسلمان کو اجازت دی ہوتی کہ تم میرے ذکر سے تمہیں معافی ہے کچھ دیر کے لیے، انسان تھک جاتا ہے مسلسل ایک کام کرنے سے۔ انسان کہتا ہے مجھے تھوڑی سی چھٹی ملے، مجھے تھوڑی سی جو ہے نا گنجائش ملے، میں نے 6 دن کام کیا ہے، 5 دن کام کیا ہے، 2 دن جو ہے میرا ویکینڈ ہو، میں 2 دن جاب نہ کروں۔ تو اسی طرح انسان جو ہے نا وہ اللہ کی عبادت کر کے ذکر کر کے بعض دفعہ انسان کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے ایک روٹین سے، انسان چاہتا ہے کہ مجھے تھوڑی سی ریلیکسیشن ملے۔ تو علماء کہتے ہیں اگر اللہ نے ریلیکسیشن دینی ہوتی ذکر میں، اللہ نے کبھی ذکر سے ریلیکسیشن نہیں دی۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ مسلمان کو عام حالات میں بھی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، صبح شام اللہ کو یاد کرو، وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، صبح شام اللہ کو یاد کرو۔ عام حالت میں بھی یہی ہے اور میدان جنگ میں بھی یہی ہے۔ علماء کہتے ہیں اگر اللہ نے ریلیکسیشن دینی ہوتی اللہ جنگ میں دے دیتے، جس وقت موت سامنے ہے اس وقت اللہ ذکر سے ریلیکسیشن دے دیتے۔ اللہ کہتے ہیں ذکر چھوڑ دو، اس وقت اپنی جان بچانے کے لیے تم تدبیر کرو۔ جب اللہ نے جنگ کے موقع پر ذکر سے ریلیکسیشن نہیں دی تو عام حالت میں ذکر سے ریلیکسیشن کیسے مل سکتی ہے؟ عام حالت میں ذکر کی کتنی زیادہ اہمیت ہوگی جب اللہ نے کافر سامنے ہے اور ابھی ڈر ہے کہ کسی وقت وہاں سے نیزہ چلے، وہاں سے تیر چلے، وہاں سے میزائل چلے، گولی چلے اور ہم ختم ہو جائیں۔ اس موقع پر اللہ نے فرمایا ذکر بہت زیادہ کرو۔ جب اللہ نے اس موقع پر جب موت سامنے ہے، یہ بالکل ایسے بات ہے، انسان جو ہے پیچھے شیر لگا ہے، دشمن لگا ہے، انسان بھاگ رہا ہے، اللہ کے خوب ذکر کرو۔ اس موقع پر اگر ذکر معاف نہیں ہے تو عام حالت میں ذکر معاف ہوگا؟ کبھی بھی ذکر کبھی بھی معاف نہیں ہے۔ اب اس میں پھر ہمارے ذہن میں آتا ہے اگر ذکر معاف نہیں ہے تو ہم ہر وقت ذکر کرتے رہیں۔ اللہ تو فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ ذکر کرو، صبح شام ذکر کرو، نماز بھی ذکر ہے، اور اللہ فرماتے ہیں نماز کا جو ذکر ہے وہ ذکر کرنے کے بعد ابھی بھی چھٹی نہیں ملی۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، کہ جب تم نماز پوری کر لو تو نماز جو کہ اللہ کا ذکر ہے اس میں سارا ذکر ہی ہے، نماز پوری کرنے کے بعد بھی اللہ فرماتے ہیں جب نماز مکمل کر لو تو اللہ کا ذکر کرو، قیاما وقعودا، کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی اور لیٹ کر بھی۔ اللہ فرماتے ہیں لیٹتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر نہ بھولنا۔ انسان سونے لگا ہے تب بھی اللہ کا ذکر کرے، بیٹھا ہے تب بھی ذکر کرے، کھڑا ہے پھر بھی ذکر کرے۔ انسان جمعہ پڑھ کے کاروبار کے لیے جا رہا ہے پھر بھی اللہ کا ذکر کرے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جمعہ کے بعد آپ دیکھیں، جمعہ کے بعد اللہ فرماتے ہیں جاؤ اب کاروبار کرو، لیکن کاروبار کرتے وقت بھی اللہ کیا کہتے ہیں؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز مکمل ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، مراد ہے کاروبار زندگی کرو، اور ساتھ ہی فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر بھی کرو ساتھ ساتھ۔ نماز پڑھنے کے بعد کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر ذکر کرنے کا حکم ہے، کاروبار کرنے کے لیے جانا ہے تو ذکر کا حکم ہے، ہر حالت میں ذکر کا حکم ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ بہترین عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، تیری زبان ہر حالت میں اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اب ہم نے پیچھے پڑھا کہ دین میں آسانی ہے، نرمی ہے، انسان سے طاقت سے بڑھ کر مشکل نہیں ہے، تو کیا یہ انسان کی طاقت سے بڑھ کر مشکل نہیں ہے کہ ہم ہر لمحہ اللہ کو یاد کرتے رہے؟ تو یہ ہر لمحہ کو جو ذکر ہے، جو اللہ نے ذکر کثیر کا حکم دیا، اس سے مراد کیا ہے؟ اصل میں ہم اگر اس کو اپنے روٹین بنا لیں تو یہ مشکل نہیں ہے، یہ آسان ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اصل میں اللہ نے مختلف اوقات کے ذکر مخصوص کیے ہیں۔ حصن المسلم آپ لوگوں کو کتاب میں تحفے میں ملی تھی، ہر موقع کا ذکر ہے۔ آپ اٹھتے ہیں سونے سے، اس کا الگ ذکر ہے، الحمدللہ الذی، یہ جو دعائیں ہیں سارے ذکر ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، رات سونے کا اپنا ذکر ہے۔ سونے کا ایک ذکر نہیں ہے، سونے کے پورے اذکار ہیں، 10-15 منٹ، 20 منٹ، 25 منٹ کے اذکار ہیں۔ سورہ ملک پڑھنی ہے، سورہ سجدہ پڑھنی ہے، آیت الکرسی پڑھنی ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھنی ہیں، اللہم انت ربی لا الہ الا اللہ، سید الاستغفار اگر ایک انسان سوتے وقت پڑھ لے تو دن آنے سے پہلے اگر انسان فوت ہو جائے تو انسان سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ اور پھر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر جو ہے 33 مرتبہ اور 34 مرتبہ، اور
اللہم بسمک اموت و احیا، اور کافی اذکار ہیں سوتے وقت کے بھی، جاگتے وقت کے بھی اذکار ہیں۔ انسان نماز پڑھنے جاتا ہے، نماز پڑھنے پہلے وضو کرتا ہے، باتھ روم میں جاتا ہے، باتھ روم میں جانے کا ذکر ہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ قضاء حاجت سے فارغ ہوتا ہے، اس کا اپنا ذکر ہے غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ وضو شروع کرتا ہے، اس کا اپنا ذکر ہے، بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کرے۔ وضو ختم کرتا ہے، اس کا اپنا ذکر ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، نماز پڑھنے کے لیے جاتے وقت اذان اور نماز کے درمیان کا اپنا ذکر ہے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا، لمبی دعا ہے، صحیح بخاری وغیرہ میں موجود ہے۔ نماز پڑھیں، نماز پوری خود ذکر ہے۔ نماز کے بعد ہم تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں یا دعا کیے بغیر ہی ایسے کر کے ہم سمجھتے ہیں فارغ ہو گئے نماز سے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے تھے نماز کے بعد، اور وہ اذکار ہیں نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد کے اذکار ہیں۔ آیت الکرسی ہے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم لا مانع لما اعطیت اللہم انت السلام ومنک السلام۔ آیت الکرسی ہے، تسبیح ہے، تحمید ہے، تکبیر ہے، قل ہیں، تینوں یہ ذکر ہے۔ اس ذکر کے بعد پھر صبح کے اذکار ہیں، اور صبح کے اذکار بھی وہ کوئی 20-25 منٹ آدھے گھنٹے کے صبح کے اذکار ہیں جو سورج نکلنے سے پہلے پہلے کرنے ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے کھانا کھانا ہے، کھانا کھانے سے پہلے ذکر ہے، آپ نے کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھنا ہے، کھانا کھانے کے بعد ذکر ہے، آپ نے کھانا کھانے کے بعد کیا پڑھنا ہے، اور جب کھانا آپ کھا چکے ہیں اب آپ نے کپڑے بدلنے ہیں، باتھ روم جانا ہے، نہانا ہے، اس کا اپنا ذکر ہے، کپڑے پہننے کا اپنا ذکر ہے، شیشہ دیکھیں اس کا اپنا ذکر ہے، کاروبار کے لیے جائیں تو کاروبار میں انسان اللہ سے برکت کی دعا کرے، تو یہ انسان سیڑھیوں پہ چڑھے، سیڑھیوں سے اترے، اگر ان چیزوں کو انسان اپنی عادت بنا لے یہ چیزیں مشکل نہیں رہتی۔ اب ہمیں کیا ہے کہ ہمیں کوئی مشکل آتی ہے، ہم نے کچھ الفاظ رٹائے ہوئے ہیں انگلش کے، اردو کے، ہم وہ بول دیتے ہیں، کوئی مشکل آئے شٹ، کوئی اور مسئلہ آئے تو ہم کوئی اس قسم کے الفاظ بولتے رہتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے روزمرہ کی زندگی کا معمول اس طرح بنا لیں، ہمیں کوئی عجیب چیز نظر آئے ہم سبحان اللہ کہہ دیں، ہمیں کوئی اس طرح کر کے کوئی چوٹ لگے ہم حسبی اللہ کہہ دیں، مجھے اللہ کافی ہے، اور اگر ہمیں کوئی نظر آئے کہ اس وقت شیطان حملہ آور ہو رہا ہے اعوذ باللہ پڑھ لیں، تو یہ تھوڑا سا انسان کو کچھ دن کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے، بچوں کو تھوڑی سی ٹریننگ دینی پڑتی ہے، تو یہ چیز انسان کی زندگی کے جز بن جاتے ہیں، اور انسان کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ انسان کا پورا دن اللہ کی یاد میں اور اللہ کے ذکر میں گزر جاتا ہے۔ تو میں نے اصل میں یہاں میں بات کر رہا تھا کہ میدان جنگ میں جب اللہ نے ذکر سے معافی نہیں دی تو عام حالت میں ذکر سے معافی کیسے ہوگی؟ عام حالت میں بھی جتنا زیادہ ذکر ہو، گویا کہ اللہ کے ذکر کا مطلب ہے انسان کو اللہ یاد ہے، اور جب انسان کو اللہ یاد ہے تو مجھے آپ بتائیں کسی کو اللہ یاد ہوگا تو وہ گناہ کر سکے گا؟ جب انسان کو اللہ یاد ہوگا انسان ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام نیکی ہے، اسی کا نام عبادت ہے، یہی سب کچھ ہے۔ اور یہ جو ذکر اللہ کا حدیث میں آتا ہے کہ یہ جہاد سے بھی افضل ہے، سونا چاندی کو خرچ کرنے سے بھی افضل ہے، اور اس کے بڑے فضائل ہیں۔ اور جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ انسان کو یاد کرتا ہے، پھر آپ مجھے بتائیں کوئی کسی انسان کے حالات کبھی مشکل ہوں گے؟ جب اللہ انسان کو یاد کریں گے نام لے کر، اللہ انسان کو بھولتے نہیں ہیں، لیکن اللہ کئی دفعہ آزمائش کرتے ہیں۔ جب انسان اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور اللہ انسان کو یاد رکھ رہے ہیں، کیا اللہ انسان کو مشکل میں جانے دیں گے؟ اپنے بندے کو اللہ کبھی بھی نہیں جانے دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جب انسان اس طرح کر کے اللہ کے رنگ میں رنگا جاتا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، جب انسان اللہ کے رنگ میں رنگا جاتا ہے، جب انسان فرائض چھوڑ انسان نوافل اور ذکر کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں انسان کا کان بن جاتا ہوں جس سے انسان سنتا ہے، میں انسان کی آنکھ بن جاتا ہوں جن سے انسان دیکھتا ہے، میں انسان کا ہاتھ اور پاؤں بن جاتا ہوں جن سے انسان پکڑتا ہے اور چلتا ہے، اور اگر انسان مجھ سے دعا کرے میں اس کی لازمن دعا قبول کرتا ہوں، اور اگر انسان مجھ سے مدد مانگے میں اس کی لازمن مدد کرتا ہوں، مجھ سے استعانت مانگے، پناہ مانگے، میں اس کو لازمن دشمنوں سے پناہ دیتا ہوں۔ تو یہ کیفیت انسان کو تب حاصل ہوتی ہے جب انسان یہ ذکر اور عبادت میں اس طرح کر کے مگن ہو، اور ایسی حالت میں ایمان، تقوی، ذکر، ایسی حالت میں انسان سے کوئی گناہ بھی سرزد نہیں ہوتے اور انسان اللہ کے رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، ایک تو اللہ نے فرمایا کہ میدان جنگ میں ثابت قدم ہو جاؤ، اللہ کا ذکر کرو، اور میدان جنگ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس موقع پر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت تو ہر موقع پر ضروری ہے، لیکن جتنی ضرورت اس موقع پر ہے اتنی ضرورت شاید عام حالت میں نہ ہو۔ اگر اس وقت اللہ کی نافرمانی ہو گئی،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو گئی تو اس کا وبال بہت زیادہ ہوگا۔ اللہ نے دکھایا جنگ احد کے موقع پر، اللہ نے فرمایا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جبل رومات ہے، رومات کہتے ہیں تیر انداز، 50 لوگ کھڑے کر دیے تھے، ہم کٹ مریں، ہمیں فتح ہو جائے، یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ آپ نے ہر طرح سے پکا کیا، ان کو کہا ہمیں فتح ہو جائے، ہمیں نقصان ہو جائے، تم نے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، جب میں اجازت دوں گا تو یہاں سے ہٹنا ہے۔ اب جب فتح ہو گئی، اللہ نے تو فتح کے وعدے کیے ہیں، اللہ وعدے کو خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اللہ نے بدر میں فتح دی، خندق میں فتح دی، احد میں بھی اللہ نے فتح دی تھی، اللہ نے فتح دی، پہلے فتح ہوئی، اب ان لوگوں میں اختلاف ہو گیا۔ زیادہ لوگ کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی، اب تو کافر بھاگ گئے ہیں، اب تو مال غنیمت اکٹھا ہو رہا ہے، آپ کی مراد یہ تھی کہ لڑائی اگر ہو رہی ہو، کافر موجود ہوں تو، اب تو کافر جا چکے ہیں، اب جو مسلمان مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، اگر ہم مال غنیمت نہیں لوٹیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں مال غنیمت نہ ملے اور جو لوٹ رہے ہیں وہ قبضہ کر لیں۔ حالانکہ آپ کو میں بتاؤں کہ جو بندہ بھی مال غنیمت لوٹتا ہے، ایک بندہ جو مال غنیمت لوٹے، چاہے وہ سوئی ہو، چاہے وہ چادر ہو، اگر ایک انسان وہ حاکم کے پاس بیت المال میں جمع نہ کروائے، چاہے اس کو بعد میں اس سے 100 گنا زیادہ ملنا ہو اس کے حق کے طور پہ، ایک دفعہ اس کو جمع کرانا پڑتا ہے، اگر جمع نہ کروائے تو وہ چیز اس کے اوپر آگ بن کے لپٹ جاتی ہے اگر وہ فوت ہو جائے۔ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا، اس نے لڑائی کی، جہاد کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحیح حدیث ہے، اور اس لڑائی کے دوران یا لڑائی کے بعد وہ گھوڑے کی زین وغیرہ ٹھیک کر رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ جہاد کرنے لگا ہے یا جہاد میں وہ شریک ہو چکا ہے، تو دشمن کا تیر آیا ناگہانی کہیں سے اور وہ فوت ہو گیا۔ تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ اسے جنت مبارک ہو، کتنی اسے بہترین موت آئی ہے کہ یہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور جہاد شروع ہونے لگا، یا جہاد جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھوڑے کی زین وغیرہ ٹھیک کر رہا ہے۔ تو صحابہ کرام کہنے لگے اسے جنت مبارک ہو، جنت کی خوشخبری ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح نہ کہو، جو چادر اس نے چرائی تھی مال غنیمت کی، جو اس نے مال غنیمت میں جمع نہیں کروائی تھی، میں دیکھ رہا ہوں وہ چادر اس کے ارد گرد آگ بن کے لپٹی ہوئی ہے۔ پتہ لگا کہ جن کو ہم شہید سمجھتے ہیں، ہمیں کسی کے بارے میں شہید ہونے کا بھی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں یہ کہنا چاہیے اللہ کرے کہ اسے شہادت کا درجہ نصیب ہو۔ ہمیں دعا کے انداز میں بات کرنی چاہیے۔ ہم بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں جو بھی فوت ہو کہ یہ تو مرحوم ہے، مرحوم کا لفظی مطلب ہے رحم کر دیا گیا۔ اگر تو ہم مراد لیں کہ اس پر اللہ نے رحم کر دیا ہے، ہمیں کس نے بتایا اس پر اللہ نے رحم کر دیا ہے؟ ہم مرحوم اس معنی میں نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے اس پہ رحم کر دیا ہے، لیکن ہم مرحوم اس معنی میں کہہ سکتے ہیں کہ ہماری دعا ہے کہ اللہ اس پہ رحم کرے۔ تو اس معنی میں مرحوم کہنا بھی صحیح ہے، اس معنی میں شہید کہنا بھی صحیح ہے، یعنی اللہ کرے یہ شہید ہو، لیکن کسی پر حکم نہیں لگا سکتے کہ یہ واقعی ہی شہید ہے اور یہ واقعی ہی اس پر رحم ہو گیا ہے اور یہ واقعی ہی جنتی ہے، یہ حکم نہیں لگانا چاہیے، چاہے وہ میدان جنگ میں اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جنگ کیوں نہ کی ہو۔ اور فرمایا کہ وہ چادر جو اس نے مال غنیمت سے چرائی تھی اور اس نے مال غنیمت میں جمع نہیں کروائی، تو صرف چادر لینے کی وجہ سے وہ چادر اس کے ارد گرد آگ بن کے لپٹی ہوئی ہے۔ تو اب وہ سب صحابہ کرام مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، انہوں نے بیت المال میں جمع کروانا تھا، وہ کہنے لگے کہ مال غنیمت ہم بھی اکٹھا کرتے ہیں، ممکن ہے جو اکٹھا کرے اس کو وہی چیز دے دی جائے تو ہمیں کم نہ ملے، تو ہم بھی اکٹھا کرتے ہیں۔ 10 لوگ کہنے لگے، 50 لوگ تھے، ان کے سردار جو تھے اور 10 لوگ وہ کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت نہیں دی تھی، آپ نے فرمایا تھا جو مرضی ہو، جب تک میرا حکم نہ آئے تب تک تم نے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پوچھنا چاہیے، ہمیں یہاں سے ہٹ کے نہیں جانا چاہیے، لیکن وہ باقی 40 لوگ کہنے لگے نہیں جی اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے، ہم تو جا رہے ہیں، وہ چلے گئے۔ اور پھر پیچھے سے خالد بن ولید جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے وہ پھر پیچھے سے آئے تھے، اور یہی درہ تھا جہاں سے آیا جا سکتا تھا، باقی جگہوں پر تو اونچا جبل احد تھا، وہاں سے آیا نہیں جا سکتا تھا، اور وہ جو جگہ تھی جہاں سے آیا جا سکتا تھا وہاں تو مسلمان موجود تھے، جو مسلمان ان کو شکست دے چکے تھے، تو انہوں نے کہا پیچھے سے حملہ کرتے ہیں۔ تو اسی جبل رومات سے حضرت خالد بن ولید آئے تھے، وہ 10 لوگ موجود تھے، 10 لوگوں کو انہوں نے قلع کما کیا، ان کو شہید کیا اور پیچھے سے حملہ کیا، اور مسلمانوں کا کافی نقصان ہوا، تقریباً 70 مسلمانوں میں شہید ہو گئے۔ پہلے فتح دی تھی اللہ نے، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی جو دیکھنے میں شاید بہت چھوٹی سی نافرمانی تھی،
اجتہادی اختلاف تھا، وہ کہنے لگے اب تو آپ کا حکم ختم ہو گیا ہے، اب تو فتح ہو گئی ہے، لیکن آپ کا حکم یہ نہیں تھا، آپ کا حکم تو یہ تھا کہ جب میرا حکم ہوگا تب چھوڑنا ہے۔ تو دیکھیے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے کتنا نقصان ہو گیا کہ وہ جو فتح تھی وہ گویا کہ نقصان میں بدل گئی۔ اور پھر جب مسلمانوں نے کہا بعد میں، منافقین بھی ساتھ تھے مدینہ منورہ میں، وہ بھی پروپیگنڈا کرتے رہتے تھے، کہنے لگے ہاں جی تم سے تو اللہ نے وعدہ کیے ہوئے تھے بڑے، کہاں گئے وعدے، تمہارے نقصان ہوئے ہیں، اب ہر گھر میں کوئی نہ کوئی شہید ہوا تھا۔ تو جب مسلمانوں نے کہا کہ نقصان ہمارا کیوں ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پریشانی ظاہر کی، اللہ نے قرآن کی آیتیں اتار دیں، اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیھا قلتم انا ھذا، جب تمہیں مصیبت پہنچی یعنی جنگ احد میں، تم اس سے ڈبل پہنچا چکے تھے، کب؟ جنگ بدر میں۔ جنگ بدر میں کتنے مردار ہوئے تھے کافروں کے؟ 70، اور 70 قیدی بنے تھے، جیسے میں نے ذکر کیا 140 گویا کہ۔ جنگ احد میں اب جب حضرت خالد بن ولید آئے تو مسلمانوں کے 70 شہید ہو گئے۔ تو جب تمہیں مصیبت پہنچی تم جنگ بدر میں اس سے ڈبل پہنچا چکے تھے، تم نے کہا کہ مصیبت کیوں آئی، قلتم انا ھذا، یہ مصیبت کیوں آئی، اللہ نے تو وعدے کیے تھے ہم سے کہ میں تمہاری مدد کروں گا، اب اللہ کی مدد کیوں نہیں آئی؟ تو اللہ نے فرمایا قل هو من عند انفسکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ تو تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تو تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے ہوا ہے، اللہ نے تو فتح دے دی تھی۔ اور چوتھے پارے میں ذکر ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم انہیں کاٹ رہے تھے اللہ کے حکم سے۔ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، حتیٰ کہ جب تم پھسل گئے اور تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی نافرمانی کی، تم نے آپس میں اختلاف کیا، تو پھر اللہ نے تمہیں فتح کی بجائے اللہ نے تمہیں پھر شکست دکھائی، پھر اللہ نے تمہیں یہ دکھایا یہ تمہارے سارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ چوتھے پارے میں اللہ نے پوری تفصیل بیان کی۔ تو یہ جو نقصان ہوا تھا جنگ احد میں، اللہ کا تو وعدہ فتح کا تھا، اللہ نے تو فتح دے دی تھی، اب یہ نقصان ہوا تو یہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوا تھا۔ تو وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی عام حالت میں جتنی ضروری ہے میدان جنگ میں، تو اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور پھر جو سب سے اہم چیز اس موقع پر وَلَا تَنَازَعُوا، اس موقع پر آپس میں اختلاف کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اس موقع پر جو اختلاف کی بات کرے گا، جو ایسی بات کرے گا مخالفانہ جس سے جذبات، جس سے جو ہیں وہ مورال ڈاؤن ہو اور جس سے جو ہے وہ اختلاف پڑے، وہ تو زہر قاتل ہے جنگ کے موقع پر۔ اس لیے میں نے کہا کہ جب جنگ کے حالات ہوں اس وقت یہ اخبارات اور یہ ٹی وی چینلز کو اجازت ہونی نہیں چاہیے، یہ ہر چیز کنٹرول ہونی چاہیے اس وقت کیا؟ اسلام تو کہتا ہے یہ چیزیں ہر وقت کنٹرول ہونی چاہیے۔ اللہ تو فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، لوگوں کا کیا طریقہ کار ہے جب امن کی خبر آتی ہے، 5ویں پارے میں، چوتھے پارے میں، جب امن کی بات آتی ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، یا خوف کی بات آتی ہے، لوگ کیا کرتے ہیں؟ عام لوگوں کا طریقہ کار کیا؟ اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ اللہ نے مذمت کی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اگر وہ اس کو رسول کی طرف لوٹاتے، کوئی امن کی بات ہوتی، کوئی خوشی کی بات ہوتی، کوئی بہت بڑی خوشی کئی دفعہ آ جاتی ہے، وہ خوشی بھی اس کا اعلان کرنا کئی دفعہ مناسب نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے۔ اگر یہ اعلان ہو جائے جی فلاں خزانہ نکل آیا ہے، تو ممکن ہے لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں۔ اور اگر خوف کی خبر ہو، خوف کی خبر کو نہیں پھیلانا چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ اس کو رسول کی طرف لوٹا دیں، یا اولی الامر سے مراد حکمران بھی ہو سکتے ہیں، اقتدار والے علماء بھی ہو سکتے ہیں، اہل الحل والعقد، اگر وہ اس کو ان کی طرف لوٹاتے تو لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، جو لوگ استنباط کر سکتے ہیں، جو لوگ جو ہیں وہ عقل مند ہیں اور اہل الحل والعقد ہیں، جن کے پاس اختیار ہے، علم ہے، فضل ہے، وہ فیصلہ کرتے کہ ہاں ہمیں یہ خبر عوام کو پہنچانی ہے کہ نہیں پہنچانی ہے تو کس انداز سے پہنچانی ہے، کتنی پہنچانی ہے، کتنی نہیں پہنچانی۔ اور اللہ پھر فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ اللہ کا تم پر اتنا فضل ہے کہ اللہ نے تمہیں یہ سارے مسائل بیان کر دیے ہیں، اگر اللہ یہ احکامات بیان نہ کرتا تو تم شیطان کے پیچھے لگ کر گمراہ ہو جاتے اور تم تباہ و برباد ہو جاتے۔ ہمارے ہاں یہ جو چوری ڈاکے اور اس قسم کی خبریں پھیلتی ہیں تو کتنا خوف و ہراس پھیل جاتا ہے معاشرے میں۔ تو یہ خبریں عوام میں آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے؟ عام حالت میں بھی یہ چیزیں کنٹرول ہونی چاہیے، کجا یہ کہ جنگ کا موقع ہو،
تو جنگ کے موقع پر فرمایا ولا تنازعوا، اس موقع پر تو اختلاف کی بات آنی ہی نہیں چاہیے، لڑائی نہ کرو اس موقع پر، جھگڑا نہ کرو، اگر کرو گے تو کیا ہوگا فتفشلوا، تو تم پھسل جاؤ گے، وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اس موقع پر اصل بات مورال کی ہوتی ہے، اگر مورال ڈاؤن ہو گیا تو پھر کیا کرو گے، پھر کچھ نہیں ہو سکے گا۔ آپ کو پتہ ہے مسلمانوں نے جو اکثر جنگیں جیتی ہیں، مسلمانوں نے اکثر جنگیں اپنے مورال ہائی ہونے کی وجہ سے اور کافروں کا مورال ڈاؤن ہونے کی وجہ سے جیتی ہیں۔ یہ جب مسلمان رومیوں سے لڑے ہیں اور پھر ایرانیوں سے لڑے ہیں، شروع میں تو کئی جنگوں پر مسلمانوں نے بڑے جنگی جوہر دکھائے اور قربانیاں بھی دیں اور اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے۔ جب شروع کی کئی جنگیں ہو گئیں، اس کے بعد کیا ہوا؟ اب اس کے بعد وہ جو ایرانی اور رومیوں کے وہ جو لاکھوں کے لشکر تھے نا، جو چند ہزار مسلمانوں کے سامنے شکست کھا بیٹھے تھے، اب کیا ہوتا کہ ایک جنگ ہوئی ہے، مسلمان 10,000 ہیں، 30,000 ہیں اور کافر جو ہے نا وہ 2 لاکھ ہے، 3 لاکھ ہیں۔ اب وہ ایرانی جو ہیں شکست کھا بیٹھے ہیں 2-3 لاکھ ہونے کے باوجود۔ اب جب وہ واپس آتے، اب اپنے عوام کا اور اپنے حکمرانوں کا اور دیگر سپاہیوں کا منہ کیسے کریں؟ ان کو کیا کہتے؟ وہ کہتے اصل میں جن سے ہمارا مقابلہ ہوا وہ تو انسان ہے ہی نہیں، اگر تمہارا ان سے لڑائی ہو تمہیں پتہ لگے وہ انسان نہیں ہے، وہ تو کوئی فرشتے کوئی آسیبی مخلوق ہے، وہ اس دنیا کی مخلوق نہیں ہے۔ وہ یہ بات کیوں کہتے تھے؟ اپنے آپ کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ ہم نے ایسے شکست نہیں کھائی، ہم بھی بڑی بہادری سے لڑے ہیں، لیکن وہ انسان نہیں ہے اصل میں، وہ تو کوئی دیو، وہ کوئی سپر نیچرل، کوئی اس طرح کی قوتیں ہیں، ان سے تو لڑا ہی نہیں جا سکتا۔ اور جب اگلی جنگ ہوتی تو یہ باتیں ساری اس لشکر میں پہلے ہی پھیلی ہوتی۔ لشکر میں کیا پھیلی ہوتی؟ حکمرانوں میں، عوام میں پہلے ہی ساری پھیلی ہوتی، پہلے ہی ساری وہ جنگ ہار چکے ہوتے۔ تو یہ جو جنگ کے موقع پر اختلاف ہوتا ہے، یہ اصل میں اس طرح کر کے جنگ سے پہلے ہی وہ مورال ڈاؤن کر دیتا ہے اور جنگ سے پہلے شکست ہو چکی ہوتی ہے۔ تو یہ دل کی مضبوطی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس موقع پر۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جب انسان نکلے میدان جنگ میں تو وہ قریش مکہ کے لشکر کی طرح اس کو تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے، ریاکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہیں نکلنا چاہیے۔ جو قریش مکہ کا لشکر نکلا تھا نا مکہ مکرمہ سے، تو بڑے تکبر کے ساتھ نکلا تھا اور ڈھول دھمکے کے ساتھ نکلا تھا۔ تو اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کام بھی نہیں ہونا چاہیے، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو تھوڑی ہو، مسلمانوں کو اللہ سے ڈرتے ہوئے، عاجزی اختیار کرتے ہوئے نکلنا چاہیے۔ بہرحال موضوع لمبا ہی ہو گیا، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ آپ دیکھیں اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، کہ جب کافروں کو فرشتے فوت کر رہے تھے۔ جنگ بدر گئی، جنگ بدر کے جو کفار تھے، جب یہ جہنم واصل ہوئے، جب ان کو تہ تیغ کیا گیا، جب ان کو ختم کیا گیا، تو جب کافروں کی موت آئی تو ان کی موت بڑی عزت والی نہیں آئی، عام لوگوں کی طرح ان کی موت نہیں آئی۔ جب کافروں کو فرشتے فوت کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں پر بھی مارتے ہیں، ان کی پیٹھوں پر بھی مارتے ہیں۔ وذوقوا عذاب الحریق، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ جلنے کا عذاب چکھو۔ وہ کہتے ہیں اب ایک تو ان کی روح نکالتے ہیں مارتے ہوئے، پیٹتے ہوئے، چہرہ جو ہے اس کو مارتے ہیں، چہرہ عزت کی علامت ہوتی ہے، چہرے پر بھی مارتے ہیں اور پشتوں پر بھی مارتے ہیں، اور پھر ساتھ صرف مارتے نہیں ہیں، ساتھ ساتھ کہتے ہیں اب تم آگے جس عذاب میں جا رہے ہو، آگ کے عذاب میں، قبر میں بھی تمہیں اب آگ کا عذاب ہوگا اور پھر آخرت میں ہمیشہ کا آگ کا عذاب، وہ پھر کہتے ہیں اب تو تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے جلنے کا عذاب ہے، اب تمہارے لیے اس سے زیادہ عذاب ہوگا، اس سے کم عذاب نہیں ہوگا۔ یہاں پتہ لگا ایک تو کافروں کی موت جنگ بدر کے موقع پر ظاہری طور پر بھی بڑی برے طریقے سے ہوئی، 70 لوگ مارے گئے، جہنم واصل ہوئے۔ ایک تو ہوتا ہے ظاہری معاملات، اور ایک ہوتے ہیں جو معاملات ظاہری نہیں ہوتے، ہمارے سامنے نہیں ہوتے۔ جب ملک الموت اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کے اعوان و انصار، اس کے مددگار بھی ہوتے ہیں۔ جب وہ روح قبض کرتے ہیں، وہ معاملات ہماری نظروں میں نہیں ہوتے۔ ہم اگرچہ سامنے بیٹھے ہوں مرنے والے کے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا مرنے والے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس وقت کتنی تکلیف میں ہے اور وہ کیا کیفیت ہے، اس کے ساتھ فرشتے کیا کر رہے ہیں۔ تو کافر کی موت کی ایک منظر کشی کی گئی ہے۔ یہ کوئی کافر میدان جنگ میں مرے یا یہ کوئی کافر اپنے بستر پہ مرے، چاہے دیکھنے میں ہمیں نظر آ رہا ہو کہ وہ چند ہی لمحوں میں اس کی جان نکل گئی ہے، کافر کی جان ایسے نہیں نکلتی۔ کافر جب بھی مرتا ہے، ایک اصول ہے کہ
فرشتے کافر کی پٹائی کر کے چہرے پر اور پیٹھوں پر مار مار کر اس کی روح نکالتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ روح نکلتی نہیں ہے۔ روح کو پتہ ہے کہ اب میرے برے دن شروع ہونے لگے ہیں، اب تک میں عافیت میں تھی، اب تک مجھے مہلت ملی ہوئی تھی، اب میری مہلت ختم ہو گئی ہے، اب تو میرے ساتھ، روح کو پتہ ہے اب میرے ساتھ وہ ہونا ہے کہ جس کا تصور نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ روح نکلتی نہیں ہے، وہ جسم کے ایک ایک جوڑ کے اندر پھنس جاتی ہے۔ تو پھر فرشتے جو ہیں وہ پٹائی بھی کرتے ہیں، چہرے پر مارتے ہیں، پشتوں پر مارتے ہیں، اور ساتھ ساتھ پھر دھمکیاں بھی سناتے ہیں کہ تمہارے ساتھ اب یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا، اور پھر اس وقت کیا کیفیت ہوگی۔ اللہ نے قرآن کریم کی کئی اور آیات پہ بھی منظر کشی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، 7ویں پارے میں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاش کہ آپ دیکھیں اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، جب ظالم لوگ موت کی مدہوشی میں ہوتے ہیں، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، فرشتے ایک تو روح نکال رہے ہوتے ہیں کھینچ کر، روح تو پھنس رہی ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے روح نکلتی نہیں ہے، فرشتے کھینچ کر ادھیڑ کر روح نکالتے ہیں، پھر طنز کرتے کرتے مذاق اڑاتے کبھی کبھی یہ بھی کہتے ہیں اپنی روح خود ہی نکالو، تمہاری روح کیوں پھنس رہی ہے۔ ساتھ ساتھ زبان سے بھی تان و تشنیع کرتے رہتے ہیں اور ہاتھ بھی چلاتے رہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ پھیلا کر کہتے ہیں اپنی روح خود ہی ہمارے حوالے کر دو، اخرجوا انفسکم۔ پھر کیا کہتے ہیں ساتھ؟ الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، آج تو تمہیں رسوا کن عذاب ہوگا، ایسا عذاب ہوگا جو تمہیں ذلیل کر رکھ دے گا۔ وجہ کیا ہے؟ تم جو اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے، وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ تکبر کرتے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں آج تم پر عذاب ہوگا۔ اس آج کے عذاب سے کیا مراد ہے؟ اس سے آخرت کا عذاب مراد نہیں ہے، وہ تو زیادہ ہے، وہ تو جلنے کا عذاب ہے جس کا یہاں ذکر ہے۔ آج عذاب ہوگا سے مراد ابھی تم قبر میں جاتے ہو تو تمہیں پتہ لگتا ہے کیا ہوتا ہے، یہ تو بہت چھوٹا سا عذاب ہے ابھی موت کے وقت، ابھی قبر میں جاؤ گے تو پتہ لگے گا۔ پھر فرشتے وعیدیں سناتے ہیں، ایسا منہ سے بھی طنز کرتے ہیں، پٹائی کرتے ہیں ہاتھوں سے، اور روح نکالتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے تقابل کیا ہے سورہ نازعات میں، اللہ فرماتے ہیں والنازعات غرقا، قسم ہے کھینچنے والے فرشتوں کی غرق ہو کر، والناشطات نشطا، قسم ہے گرہ کھولنے والے فرشتوں کی گرہ کھولنا، والسابحات سبحا، قسم ہے تیرنے والے فرشتوں کی تیرنا۔ علماء کرام مفسرین کرام کا کہنا یہ ہے کہ یہ موت کے فرشتوں کی قسمیں کھائی ہیں اللہ نے، ان فرشتوں کی قسم جو کھینچتے ہیں غرق ہو کر۔ مفسرین کہتے ہیں یہ کافر کی موت کی مثال ہے۔ کافر کی موت کس طرح ہوتی ہے؟ فرشتے اس کے جسم کے اندر، جس طرح کوئی انسان جو ہے وہ سمندر کے اندر چھلانگ لگاتا ہے تو وہ غرق ہو کر پھر وہ کھینچتے ہیں، جسم کے اندر گھس کر وہ روح جوڑوں میں پھنستی ہے تو وہاں سے وہ پھر روح ایک ایک جوڑ سے کھینچتے ہیں، اور اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اور والناشطات نشطا کہتے ہیں یہ مسلمان کی موت کی کیفیت ہے، اس کی موت کی بھی تکلیف ہوتی ہے، یہ نہیں اس کی موت کی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن اس کی موت کس طرح ہوتی ہے؟ وہ ایسے جیسے کہ گرہ کھولی جائے، یہ وہ کیفیت نہیں ہوتی جو کافر کی موت کے وقت ہوتی ہے کہ روح پھنس جاتی ہے، یہاں یہ نہیں ہوتا۔ پھر ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، کہ وہ لوگ جنہیں فرشتے فوت کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ سورہ نحل میں 14ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں ظلم کرنے والوں کی جب فرشتے روح قبض کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، تو وہ جو مرنے والا کافر اور ظالم ہے وہ فرشتوں کے سامنے دہائیاں دیتا ہے، وہ سلامتی پیش کرتا ہے فرشتوں کو، ان پر سلام ڈالتا ہے، مجھے کچھ نہ کہنا، مجھے کچھ نہ کہنا، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ جب ظالم کو فرشتے فوت کرتے ہیں تو ظالم یہ کہتا ہے فالقوا السلم، وہ سلام ڈالتا ہے فرشتوں پر، فرشتوں سے کہتا ہے مجھے محفوظ رکھو، مجھے محفوظ رکھو، مجھے کچھ نہ کہنا، ما كنا نعمل من سوء، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ جھوٹ بکتا ہے، پوری زندگی تو غلط کام کرتا رہا، کہتا ہے میں نے غلط کام نہیں کیا۔ فرشتے کیا کہتے ہیں آگے سے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، فرشتے کہتے ہیں بلکہ یہ بات نہیں ہے تم نے غلط کام نہیں کیا، اللہ جانتا ہے جو تم کرتے رہے۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اب تو تم نے جہنم کے دروازوں میں داخل ہونا ہے۔ فبئس مثوى المتکبرین، بہت برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ یہ ہوتا ہے کافروں کے ساتھ، ظالموں کے ساتھ۔ اب دیکھیں کہ جو نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، وہ لوگ جنہیں، یہ بھی 14 پارے کی آیت ہے، وہ لوگ جنہیں فرشتے فوت کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ پاک ہوتے ہیں، پاک روح ہیں، پاک نفوس ہوتے ہیں۔
نیک لوگ ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے وہاں تو کافر سلام ڈالتا ہے، مجھے کچھ نہ کہنا، میں نے کبھی غلط کام نہیں کیا، یہاں فرشتے سلام پیش کرتے ہیں، فرشتے روح قبض کرتے وقت سلام پیش کرتے ہیں. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم، فرشتے کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو، ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، سلامتی بھی پیش کرتے ہیں، ساتھ جنت کی بشارت بھی دیتے ہیں. اب تو تمہاری روح قبض ہوگی اور سیدھا جنتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں. اور پھر سورہ حامیم سجدہ کی آیت، وہ تو پھر اس میں تو بہت ہی زیادہ خوشخبری ہے. اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ ڈٹ گئے اس کے اوپر، منہ سے دعویٰ کیا ایمان کا، اللہ کے رب ہونے کا، اب پھر ڈٹ گئے، اب اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، دنیا جو مرضی کہتی رہے. اللہ کا حکم ہم نے دعویٰ کیا منہ سے ہم اللہ کی بات مانیں گے، اب اس پر پھر انہوں نے استقامت اختیار کی، نہ مخالفت کرنے والے کی مخالفت سے ڈرے، نہ معاشرے کی باتوں سے ڈرے، نہ کسی اور چیز سے ڈرے. ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرماتے ہیں ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. کب؟ مرتے وقت. کیا کہتے ہیں؟ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے اس وقت کہتے ہیں خوف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، فرشتے کہتے ہیں جنت کی بشارت حاصل کرو، الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا دنیا میں. پھر فرشتے کیا کہتے ہیں؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرشتے کہتے ہیں دنیا میں بھی ہم تمہارے مددگار تھے، اب آخرت میں بھی ہم تمہارے مددگار ہوں گے. پھر کیا کہتے ہیں؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہیں وہاں وہ ملے گا جو تم چاہو. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم مانگو گے تمہیں ملے گا. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ نزولا من غفور الرحیم، اللہ میزبان ہوں گے، غفور الرحیم میزبان ہوگا. آپ مجھے بتائیں کہ جس کو مرتے وقت یہ خوشخبریاں ملے اس کو موت کی تکلیف ہوگی؟ ہوتی ہے تکلیف. میں کہتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ مسلمان کو نہیں ہوتی، مسلمان کو بھی ہوتی ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو کسی بات میں تردد نہیں ہوتا. اللہ کو کیوں تردد ہو؟ تردد تو اسے ہو کہ جسے پتہ نہ ہو کہ اس کام کا نتیجہ کیا ہوگا. اللہ کو کسی بات میں تردد نہیں ہوتا، ایک بات میں اللہ کو تردد ہوتا ہے. کب تردد ہوتا ہے؟ جب اللہ اپنے کسی نیک بندے کو فوت کرنا چاہتے ہیں. تردد کس بات کا ہوتا ہے؟ اللہ نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے کہ مرتے وقت تکلیف ہونی ہے، وہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو باقی کون بچے گا اس سے؟ کوئی نہیں بچے گا. سیدہ عائشہ فرماتی تھی میرا خیال یہ تھا کہ نیک لوگوں کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دیکھی تو مجھے اس سے پتہ لگا کہ مرتے وقت نیک لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. لیکن وہ تکلیف کس طرح کی ہوتی ہے وہ حدیث کی روشنی میں سن لیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو تردد ہوتا ہے، اللہ کو کسی بات میں تردد نہیں ہوتا. یہاں تردد ہوتا ہے کہ اللہ جب اپنے کسی نیک بندے کو فوت کرنا چاہتے ہیں، اب اللہ کو پتہ ہے کہ اس کو تکلیف ہوگی اور اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ ہے اسے تکلیف نہ ہو، لیکن چونکہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے اس نظام کے مطابق اس نے اس نظام سے گزرنا ہے. ایک موت تو آنی ہے، ایک تکلیف تو اس کو آنی ہے. تو پھر اللہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اس کے سامنے جنت کر دیتے ہیں، جنت کی نعمتیں کر دیتے ہیں. یہ فرشتوں کی خوشخبریاں، فرشتوں کے سلام اور فرشتوں کی پیشین گوئیاں، فرشتے ان کے سامنے یہ چیزیں ہیں، جنت ان کے سامنے ہو جاتی ہے. وہ نیک آدمی اس جنت کے نظاروں میں مگن ہوتا ہے کہ اس کی روح نکلتی ہے، اس کی تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ تکلیف کتنی کم ہو جاتی ہوگی. اور پھر جو شہید ہوتے ہیں، شہید کو تو باقاعدہ فزیکلی اس کی موت کی تکلیف کم ہوتی ہے، احادیث مبارکہ میں آتا ہے. تو بہرحال یہ جو کافروں کی اور مسلمانوں کی موت کا تقابل ہے یہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے. یہ اللہ نے باتیں قرآن کریم میں کی ہیں، یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں تفصیل سے بیان کی ہیں. ہمیں ان پر ایمان ہونا چاہیے، اور صرف ایمان اس طرح کا ایمان نہیں کہ ہم یہ بیان کریں اور ہم ان کو پڑھیں اور سبحان اللہ کہہ دیں. اس کے مطابق ہمارا عمل پھر ہونا چاہیے. اگر ہم منہ سے کلمہ پڑھتے رہیں گے، ہمارے عمل اللہ کی آیتوں سے انکار کرنے والے لوگوں کی طرح ہوں گے، تو اللہ کے ساتھ تو کسی کی رشتہ داری، کسی کی دوستی نہیں ہے. ہمیں اس کے مطابق پھر عمل بھی کرنا ہوگا، اللہ کے ان وعدوں پر یقین بھی رکھنا ہوگا کہ واقعی ایسا ہوتا ہے. وہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، یہ ساری چیزیں ایمان بالغیب میں شامل ہیں. اسی کا نام ہے الذین یؤمنون بالغیب. پہلی صفت متقی لوگوں کی وہ بالغیب ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے. ہزاروں لاکھوں لوگ ہمارے سامنے مرتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ لگ رہا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مرتے وقت کیا ہو رہا ہے، قبر میں کیا ہو رہا ہے. اللہ اور رسول نے جو بیان کیا ہے صحیح احادیث مبارکہ میں، قرآن کریم میں جو آگے، ہمیں اس پہ ایمان رکھنا ہے اور ہمارا اس پر حق الیقین ہونا چاہیے اور اس کے مطابق ہمارا عمل ہونا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح